اشنا اپنی نادانی اور لالچ کے باعث ایک بہت بڑے جال میں پھنسنے جا رہی ہے، تو دوسری طرف شازیر کی بدنیتی اور پاکستان واپسی دو خوشگوار زندگیوں میں طوفان برپا کرنے والی ہے۔ قسط کا ایک اہم رخ اشنا کی بے وقوفی اور جلدی پیسہ کمانے کی آرزو کے گرد گھومتا ہے۔ کمال والے واقعے کے بعد بھی اشنا نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور وہ کسی بھی آسان راستے سے رقم حاصل کرنے کی دھن میں لگی ہوئی ہے۔ اسی تلاش میں وہ ایک ایسے ہوش پرست شخص کے دفتر پہنچتی ہے جو اس کی تعلیمی قابلیت سی وی دیکھنے کے بجائے اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر اسے فوراً اپنی پرسنل سیکرٹری رکھنے کی پیشکش کر دیتا ہے۔ وہ شخص اشنا کو صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ اسے ڈگریوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا حسن ہی اس کے لیے کافی ہے اور اسے بھاری تنخواہ دی جائے گی۔ اشنا اس بات کے پیچھے چھپی ناپاک نیت اور خطرے کو سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام رہتی ہے، اور خوشی خوشی اس نوکری کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ بغیر کسی محنت کے ایک اچھی نوکری مل گئی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی عزت اور مستقبل کو ایک بہت بڑے خطرے میں ڈال چکی ہے۔ ڈرامے کا دوسرا اور سب سے زیادہ سنسنی خیز رخ شازیر کا انتقام اور اس کی سازش ہے۔ شازیر اندر ہی اندر جولی اور اس کے گھر والوں کے خلاف غصہ اور کینہ پال رہا ہوتا ہے۔ وہ جولی کو اپنی جھوٹی محبت اور وفاداری کا یقین دلا کر اس کا اعتماد حاصل کرتا ہے، اور پھر صحیح موقع ملتے ہی گھر میں موجود تمام نقد رقم، قیمتی زیورات اور اپنا پاسپورٹ ایک بیگ میں بھر کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے عہد کرتا ہے کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، اور جن لوگوں نے اسے جلیل کیا ہے ان سے اپنا حساب برابر کر کے رہے گا۔ شازیر تمام مال و دولت لے کر پاکستان پہنچنے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس کی واپسی سمین اور ادران کی زندگی پر قیامت بن کر ٹوٹنے والی ہے۔ شازیر کا مقصد پاکستان پہنچ کر سمین کی زندگی میں دوبارہ داخل ہونا اور اس سے رابطہ کر کے ادران اور سمین کے رشتے میں زہر گھولنا ہے۔ اس کی اس سازش میں ماریا اور شائلہ بھی آگ میں گھی ڈالنے کا کام کریں گی، کیونکہ ماریا پہلے ہی سمین کے سابق منگیتر سے رابطوں کے بارے میں جان چکی ہے، اور اب وہ ان غلط فہمیوں کو بڑھاوا دے کر ادران اور سمین کے رشتے کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اشنا کو وقت رہتے اس ہوش پرست باس کی اصل حقیقت کا اندازہ ہو سکے گا، یا پھر وہ اپنی حماقت کی وجہ سے سب کچھ گنوا بیٹھے گی؟ اور کیا ادران سمین پر اعتماد برقرار رکھ پائے گا، یا شازیر کی آمد ان دونوں کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دے گی؟